تو 9 ہجری جو حضور علیہ السلام کے حج فرمانے سے 1 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے امیر الحج بنایا. اچھا وہ کچھ ہدایات لے کر ادھر پہنچ گئے مکے میں, پھر کچھ اللہ نے مزید آیتیں نازل فرمائی کفار و مشرکین کے بارے میں, اس میں کچھ احکامات تھے, تو پھر حضور نے حضرت مولا علی کو وہ احکام دے کر پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کے روانہ کیا, اور وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو جوائن کیا ہے, اور وہ شامل ہوئے حضرت ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلتے رہے حج میں, یعنی ان کی امامت میں نماز ادا کرتے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ شامل رہے. تو اس میں یہ بہت سے اشارے تھے, حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کی دوستی اور محبت کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ پیچھے گئے ہیں, لیکن کسی قسم کا ان کے درمیان ایسا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا کہ جس کو خدا نخواستہ کوئی بنیاد بنایا جائے کہ یہ آگے وہ پیچھے یہ اور وہ, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے بھیج دیا پہلے امیر الحج بنا کر, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا ہے. تو اس انداز سے وہ حج ہوا جناب 9 ہجری کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 ہجری میں 1 سال کے بعد حضور نے حج کیا. یہاں پر علماء نے یہ بات بھی لکھی, بڑی ایمان افروز بات, اور علامہ شامی نے اور دیگر علماء نے بھی لکھی کہ حضور علیہ السلام نے آخر حج کو اتنا ڈیلے یعنی کیوں کیا, چاہتے تو کر لیتے, پہلے ہی حج کر لیتے, کہ زندگی کا عام طور پر کوئی پتہ نہیں ہوتا. خود حضور فرماتے ہیں حدیث میں کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے حج کر لو, کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے اور حج نہ کر پاؤ. مفہوم عرض کر رہا ہوں, جیسے اب کرونا وائرس کے اندر دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ڈیلے کرتے آ رہے تھے اب کرنے والے بس اب جا رہے ہیں, اور جیسے ہی ساری تیاری ہو گئی تو ادھر لاک ڈاؤن ہو گیا جناب, نہیں کر پائے حج. اور اب جب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو حج انتہائی مہنگا ہو گیا. تو یعنی پہلے اس لیے نہیں گئے کہ ابھی جا رہے ہیں, بس ابھی جا رہے ہیں, لاک ڈاؤن نے روک لیا, جب کھلا تو مہنگائی نے روک لیا ان کو. حضور فرماتے ہیں جب تم پر حج فرض ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے کر لو گے, تمہیں نہیں معلوم کہ آگے کیا معاملات پیش آئیں گے. تو ایک طرف حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو, اور خود حضور ڈیلے کر رہے ہیں, 1 سال کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ بعلمہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیاتہ, حضور کو معلوم تھا کہ میں آگے زندہ رہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا پورا علم تھا اللہ کی طرف سے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا, اور کوئی آپ کے لیے پریشانی یا مشکل والی بات نہیں تھی. امت کو ظاہر اپنا کچھ پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی گئی. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم ہی کی دلیل ہے کہ باوجود حج فرض ہونے کے آگے حضور اس کو مؤخر فرمانے. بہر پھر 10 ہجری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, اور تب لوگوں نے تیاری کی. پھر حضور علیہ السلام نے حج کیا, اور وہ عرفات کے میدان میں, جمعے کا دن تھا, وہی یوم عرفہ, یوم جمعہ اور عرفات کا میدان, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انتہائی اہم ترین خطبہ کہ جس کے اندر حضور نے تمام لوگوں کے حقوق بیان فرمائے, اللہ کی توحید بھی بیان, اپنی رسالت بھی بیان فرمائی, نمازوں کی تلقین بھی فرمائی, لوگوں کے ساتھ بھلائی, حسن سلوک, شفقت کرنے, چھوٹوں بڑوں, خواتین, غلاموں, اپنے ملازمین, ورکرز اور ماتحت اور گھر کے افراد, گھر باہر, چھوٹے بڑے, یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمائی. اتنا جامع اور اتنا مکمل حضور نے یہ خطاب اور گفتگو فرمائی ہے کہ اس کو علماء نے لکھا کہ یہ پوری حضور کی ایک طریقے سے یہ وصیت کا درجہ رکھتی ہے. جیسے کوئی آدمی وصیت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے ول جیسے تحریر کرتا ہے, اس طرح یہ وہ حضور کی امت کے لیے ایک وصیت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی تھی. وصیت بھی ہے, نصیحت بھی ہے, تلقین بھی ہے. اور دنیا کے تو بہت بعد میں جناب ان باتوں پر اتفاق کیا, اور جناب اس کو لے کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا چارٹر آف پیس تیار کیا ہے. اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشنز, اور یونائٹڈ آف نیشنز جو آرگنائزیشن ہے, UNO جس کو ہم کہتے ہیں, 1945 میں یہ تنظیم بنی ہے. دنیا کے اندر بڑا امن کا دعویٰ کرنے والی یہ تنظیم ہے. اور پوچھا کیا امن ہے اور کیا ان کے دعوے ہیں کہ جہاں ان کا اپنا مفاد اور مطلب ہوتا ہے وہ وہاں امن و امان کے نام پر پہنچ جاتے ہیں. جہاں ان کا مفاد اور مطلب نہیں ہوتا تو بھلے برسوں سے کشمیری مر رہے ہوں, فلسطینی مر رہے ہوں, مرتے رہیں, اقوام متحدہ کو ان باتوں سے قراردادوں اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے. لیکن بھارت انہوں نے سو کالڈ کے امن کا نعرہ لگایا 1945 میں, اکتوبر کے اندر, اکتوبر کے مہینے میں 1945 میں یہ تنظیم بنی, UNO, یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. تو اس کا ایک چارٹر ہے پورا, جس کے اندر انہوں نے ایک تمام شقیں لکھی ہوئی ہیں کہ جناب دنیا میں کس طرح امن و امان ہم نے قائم کرنا ہے,
کیا ہمارے تعلقات ہوں گے عالمی، انٹرنیشنلی، نیشنلی، اور کاروباری اور اقتصادی، معاشی، معاشرتی، ساری چیزیں طے کی ہیں۔ لیکن جب وہ سارا چارٹر تیار ہو کر، امن و امان کا وہ پورا نقشہ تیار ہو کر آیا، تو ماہرین کی ایک بڑی جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں، جو اس پہ تبصرے کرتے ہیں اور بڑا یوں سمجھ رہے ہیں کہ ماہرانہ رائے رکھتے ہیں، انہوں نے جب ان ساری چیزوں کو دیکھا اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ حجۃ الوداع سامنے رکھا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر عورتوں کے حقوق، جناب علی بچوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، اور یہاں سے لے کر وہاں تک ساری انسانیت اور پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا جو طریقہ اور جو اس کا یعنی کہ کوڈ آف لائف اللہ کے نبی نے بیان کیا، جب وہ سامنے رکھا اور یہ جناب ان کا 1945 کا یہ چارٹر سامنے رکھا ہے، تو ماہرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 89% چیزیں وہی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آج سے برسوں پہلے بیان فرما چکے تھے۔ 89، اب آگے جو 11% رہ گیا ہے، 11% جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے 11% کا ہم الگ کر رہے ہیں کہ وہ علاقائی اعتبار سے انہوں نے کوئی ہدایات جاری کی ہیں یونائٹڈ نیشن نے، کہ ہر علاقے کے اعتبار سے، گرد و پیش کے ماحول کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں جی ہدایت آپ کے لیے ہے، کچھ گائیڈنس آپ کے لیے ہے، کچھ آپ کے لیے، وہ علاقائی خطے کے اعتبار سے انہوں نے کچھ چیزیں اضافہ کیا ہے، وہ صرف 11% ہے جناب۔ 89% وہ تمام باتیں انہوں نے وہی لی ہے جو رحمت للعالمین آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم برسوں پہلے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع میں حضور بیان فرما چکے تھے۔ تو بہرحال دنیا چاہے آج ان باتوں کو مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقتاً وہ انہی باتوں کو ریپیٹ کر رہی ہے، انہی باتوں کو دہرا رہی ہے جو رسول محتشم و رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم برسا برس پہلے الحمدللہ ہم اہل ایمان کو یہ ساری چیزیں بہت پہلے عطا فرما چکے۔ انہوں نے تو جناب علی WHO نے تو بہت بعد میں کہا کہ مدینہ منورہ دنیا کی سب سے نیٹ اینڈ کلین سٹی ہے کرونا وائرس کے اعتبار سے۔ WHO نے جو رپورٹ دی ہے، انہوں نے تو اب جا کر کے تحقیق کی اور ریسرچ کی اور دیکھا اور پرکھا تو کہا جناب سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو وائرس سے پاک اور ہر اعتبار سے ہم نے جو کلین پایا وہ جناب مدینہ ہے، یہ WHO نے۔ تو ہمارے نبی تو بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ ان اللہ سمى المدینہ طابہ، اللہ نے شہر مدینہ کا نام ہی طابہ یعنی پاکیزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی جو باتیں اللہ کے نبی پہلے فرما چکے ہیں اب ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لفظ بدل کر یا کسی کا نام اور حوالہ بدل کر۔ یہ اب کہتے ہیں جی ہاتھ دھوتے رہو اور یہ لگاتے رہو اور وہ لگاتے رہو، ہاتھ دھلواتے رہتے ہیں ہم سے۔ ہمارے دین اسلام میں تو بہت پہلے یہ ساری تعلیمات دی گئی، صفائی ستھرائی کی، پاکیزگی کی، خوشبو کی، اور جناب علی ہاتھ دھونے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور ساری چیزیں ہمیں پہلے سے سکھائی ہوئی۔ تو بہرحال آج ہمیں اپنی اولادوں کو، نسلوں کو یہی ساری چیزیں نبی کریم کے نام سے بتانے کی ضرورت ہے۔ جب وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے نام سے سکھا رہے ہیں اور نئے لفظوں سے سکھا رہے ہیں اور سائنس کا نام دے کر اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ایسا مطلب خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں احادیث میں جو کہ موجود ہیں تو اللہ کے نبی کی مبارک حدیثوں کی روشنی میں وہ ساری چیزیں منتقل کریں اپنی نسلوں میں۔ یہ ہم پر قرض ہے، آنے والے نسلوں کا، ہماری اولادوں کا قرض ہے جو آج ہمیں پہنچانا ہے، اور ہمیں رسول پاک کی سیرت کو بھی ان تک پہنچانا ہے۔ ایک پورا سیرت کا بھی ایک پورا سبجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں درسن یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سبقن یعنی لیسن وائز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا ایک درس ہونا چاہیے، جو لیسن وائز جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں یا اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے پہنچائیں۔ ہم پر قرض ہے کہ رسول اللہ کی پوری سیرت کم از کم ہم خود بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور ایک مرتبہ اسے گھر میں سنا دیں یا پہنچا دیں امت تک، تاکہ دنیا سے ہم جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں، آقا کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائیں حوض کوثر پر تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کچھ دل میں اطمینان ہو کہ یا رسول اللہ بس کچھ چھوٹی موٹی میں کوشش کر کے آیا ہوں آپ کی سیرت و سنت کے حوالے سے۔ تو بہرحال آج کا موقع بہت اہم ہے، آج کی رات بہت اہم ہے، یہ ساری راتیں اور خصوصاً آج کی رات اور کل کا دن جمعے کا دن پلس یوم عرفہ ہے، تو جتنا ہو سکے ہم ذکر و اذکار بھی کریں، عبادات بھی کریں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، اجر و ثواب حاصل کریں، ورنہ راتوں میں عبادتوں اور درود و سلام کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہمارے
سہیل بھائی نے اس کا اہتمام کیا، انہیں اللہ بہترین جزا دے کہ جنہوں نے اس ساری باتوں کو سننے سنانے اور آگے تک اس ویڈیو کے ذریعے پہنچانے کا ایک موقع بھی فراہم کیا، اور اللہ ان کے والدین کی قبروں کو اس یوم عرفہ کی مناسبت سے روشن اور منور فرمائے۔ والدہ ماشاءاللہ آپ کی اس طرح کی محفلوں کو بہت پسند فرماتی تھی، آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، قبر میں ہے، مگر انشاءاللہ امید ہے، میں ہر محفل میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی نیت کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ثواب اس وقت بھی والدہ کو ضرور انشاءاللہ پہنچ رہا ہوگا، اور وہ اپنے دل میں اس کی روحانیت اور اس کا ثواب محسوس فرما رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت کرے، ہم سب کو جو ہمارے جاننے والوں میں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں جو لوگ بھی ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے، اور آئندہ سال یہ لمحے اللہ ہمیں وہیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ سال اللہ کرے ہم یہ لمحے وہاں گزار رہے ہوں، وہیں پر ہم موجود ہوں اور وہاں یہ ساری باتیں کر رہے ہوں، تو کیا بات ہے، اللہ قادر ہے ان باتوں پر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ نمازوں کی پابندی ضرور کیا کیجیے، خصوصاً فجر کی، کیونکہ معاشرے میں مجموعی طور پر فجر کے حوالے سے بہت کوتاہی ہے، بہت غفلت ہے۔ دن بھر کی پھر نمازیں ہم پا لیتے ہیں، فجر کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمزوری ہمارے یہاں، کیونکہ ذی الحجہ میں اللہ نے فجر کی بھی قسم اٹھائی، والفجر، اس لیے اس کا بھی جتنا ہو سکے اہتمام کریں۔ پھر قربانی کے دن بھی ہیں، تو قرب الہی کے لیے بھی بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اور اس باران رحمت، بارش کے نزول کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرفہ کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کئی چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ بارش کا نزول بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تبارک اللہ ہم سب پہ رحمت نازل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔